أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. یہ سورہ فتح ہے اور اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہے. سورہ فتح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مدینے سے تشریف لائے اور مکے کے مشرکوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے سے روک دیا اور وہاں پر ایک صلح ہوئی. عہد نامے کا مضمون لکھا گیا جس میں بظاہر مسلمانوں کو کے ساتھ جو شرائط سامنے رکھی گئی وہ بڑی پست اور ذلت آمیز شرطیں تھیں اور مجبور کیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس کو قبول کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کو قبول کیا. صحابہ کرام پر بڑا سخت اور شاق گزرا یہ معاملہ اور صحابہ کرام انتہائی رنجیدہ اور غمزدہ تھے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جن کو اپنے اس وقت کی صورتحال کا پوری زندگی قلق اور افسوس رہا، حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور مشرکین کے جو صورتحال تھی اس وقت جو بات کو میں نہیں سمجھ سکا تو خوب صدقہ دیا کرتے تھے اور خوب توبہ کیا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خوب اپنے آپ کو اس سلسلے میں ملامت کیا کرتے تھے. حضرت اتنا سخت معاملہ تھا. لیکن جب مسلمان واپس جا رہے تھے تو مقام قرا پر یہ سورہ فتح نازل ہوئی اور تقریباً نبوت کے ہجرت کے 6 سال میں یہ واقعہ پیش آیا اور پھر اس کے چند ہی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مکے کو کھول دیا، کیونکہ مکے کے مشرکین اس شرائط صلح پر قائم نہیں رہے، جس کی وجہ سے عہد جو ہوا تھا اور صلح جن شرائط کی بنیاد پر ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی اور پھر مسلمانوں نے مکے پر حملے کی تیاریاں شروع کی اور اللہ تعالیٰ نے مکے کو فتح کر دیا. صحابہ کرام کا کہا کرتے تھے کہ فتح مکہ جو ہوا ہے وہ فتح مبین نہیں تھا، بلکہ فتح مبین تو صلح حدیبیہ میں جو واقعہ پیش آیا وہ تھا، کیونکہ اس کے اثرات جو ہے وہ بڑی دور تک پہنچے کہ جو قبائل اس وقت تک عربوں کے مشرکی مکے کے لوگوں کے زیر اثر تھے ان قبائل کو اختیار مل گیا کہ جو چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کرے اور جو چاہے وہ مشرکین مکہ کے عہد میں داخل ہو. ایک بڑی تعداد جو دبی ہوئی اور کچلے ہوئے لوگوں کی تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر آ کر بیعت ہونے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرنے لگی اور ایک بڑا طبقہ تیار ہو گیا. اس طرح بات پورے اطراف و اکناف میں چلنے لگی اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے. ایک دوسرا ایک طبقہ جو تیار ہوا تھا جس کو منافقین کہتے تھے، جو مسلمانوں کی بدخواہی کرتا تھا اور وہ موقع کے انتظار میں رہتا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ حالات پلٹ رہے ہیں
تو وہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف رہا تو کرتے تھے، لیکن جب مسلمانوں کے موافقت میں ہوائیں چلتی تو مسلمانوں کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے۔ یہاں پر انہی طبقات کے بارے میں بات کہی گئی ہے۔ بلا شبہ ہم نے آپ کو کھلی اور واضح فتح دے دی۔ یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ سے واپس ہوتے ہوئے بطور خوشخبری کے سنائی جا رہی کہ آپ کو اور آپ کے اصحاب کو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک ہم ایمان والوں کے لیے جو درس عبرت ہے اس آیت میں کہ اللہ کے بعض مرتبہ فیصلے جو ہوتے ہیں وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہماری مرضی اور ہمارے منشا کے خلاف ہو رہے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں ہم نے مکے کے مشرکوں کی کمر توڑ دی ہے، وہ ہم سے مرعوب ہیں، ہم ان سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ان سے لڑائی لڑ لیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے، ہم کو عمرے سے وہ روک نہیں سکتے۔ لیکن بظاہر حکموں کے خلاف، صحابہ کرام کی مرضی کے خلاف، اور وہ جو سوچ رہے تھے اللہ کی طرف سے رکاوٹ ڈال دی گئی۔ روکنے والا بھی کون تھا؟ اللہ تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے عمرے کا قصد کیا اور مقام ذوالحلیفہ پر، جس کو آج کل بیر علی کہا جاتا ہے، تو وہاں سے آپ نے احرام باندھا اور آپ مدینے کے لیے روانہ ہوئے، تو جس اونٹنی پر سوار تھے اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ قصوہ حدیبیہ کے مقام پر آ کر وہ لڑکھڑا گئی اور پھر اس کے بعد وہ بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد اس کو اٹھایا جاتا تو وہ اونٹنی اٹھتی نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس اللہ نے ہاتھی والوں کو روکا اس اللہ نے میری اونٹنی کو بھی روک دیا۔ اسی میں اللہ کی کوئی مصلحت ہے۔ اللہ اپنے گھر کے پاس کوئی جنگ اور کسی قسم کی خرابی کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ کی مشیت کچھ اور ہے۔ صحابہ کرام چونکہ انسان تھے اور نبوت کا علم تو ان کو اللہ کے نبی کے ذریعے سے ملا تھا، لیکن نبوی بصیرت جو نبی کو حاصل ہوتی ہے وہ صحابہ کرام کو حاصل نہیں تھی، اس لیے صحابہ کرام بظاہر ظاہری فیصلے کی وجہ سے رنجیدہ ضرور ہوئے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم کیسے خیر کے پہلو نکالتے ہیں۔ بظاہر طبیعتوں پر ناگواری ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس میں پوشیدہ خیر کیا ہے، اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ شر سے خیر نکالتے ہیں اور کبھی خیر سے شر نکالتے ہیں۔ اللہ اپنی قدرت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ہم نے تو آپ تو کامیاب ہو گئے، بازی تو آپ نے مار لی۔ آپ یہ مت سمجھیے، اور مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا کہ بظاہر آپ نے عمرہ نہیں کیا، بظاہر آپ لوگوں کو شرائط جو ہے وہ ایسے مزاج کے خلاف شرائط پر صلح کرنا پڑی، آپ کے مزاج کے خلاف۔ آپ نے ابو جندل کو جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آئے تھے اور جن کے زخم ایسے تھے کہ صحابہ کرام نے جب ان کے زخم دیکھے تو صحابہ کرام کے لیے وہ زخموں کا دیکھنا ناقابل برداشت تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے ابو جندل کو ان کے باپ مسعود کے حوالے کر دیا اور کہا ان کو لے کر جاؤ، ہم صلح ہر صورت پر، ہر بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صلح کر لی۔ تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں واپس جا رہے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی فتح دی۔ تو یہاں جو درس عبرت ہے اور سبق ہے اس آیت ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر ایمان اور اطمینان یہ مومن کی شان ہونا چاہیے، اور اعلیٰ درجے کا مومن اللہ کا نبی ہوتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر اس کو یقین ہوتا ہے، اور وہی مومنانہ شان بندوں میں بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے تو ہم اس پر راضی ہیں۔ آگے کی آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب کر کے فرما رہا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم، تاکہ اللہ آپ کے گناہ کو معاف کر دیں جو آپ سے پہلے ہو چکے، وما من ذنبک، تمہارے گناہوں میں سے وہ گناہ جو پہلے آپ نے کیے ہیں ان کو معاف کر دیں، وما تاخر، اور جو بعد میں ہوئے ان گناہوں کو بھی معاف کر دیں۔ ہم ایمان والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، جیسے اس سے پہلے جو سورت ہے سورہ محمد، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کے گناہوں سے معصوم ہونے کا ذکر کیا۔ نبی گناہ نہیں کرتا، یعنی عادتاً انسان جن بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے نبی ان کا تصور بھی نہیں کرتا، نبی کے دل میں ان کا خیال بھی نہیں گزرتا۔ ہم عام طور پر عادتاً اور غیر ارادی طور پر بھی اور ارادتاً بھی جن گناہوں کو کرتے ہیں
نبی ان گناہوں کا ارادہ بھی نہیں کرتا، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی کو گناہوں سے محفوظ فرماتے رہتے ہیں، گناہ اس سے سرزد نہیں ہوتے۔ پھر یہاں کیوں گناہ کا لفظ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک؟ علماء نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ یہاں سوری اعتبار سے معلوم، اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ نبی کا بعض مرتبہ افضل کو چھوڑ کر غیر افضل کو اختیار کرنا، اور بعض مرتبہ نبی کا کسی افضل کو ترک کر دینا، یہ بھی اللہ کی نظر میں گناہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو گناہ کہا، لیکن وہ گناہ نہیں جیسے کسی اردو کے شاعر نے کہا جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں ان سے گناہ بڑے نہیں سرزد ہوتے، بلکہ ان کے ترک مستحبات کا ترک بھی ان کے لیے گناہ کا درجہ رکھتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہ ہم اگر جھوٹ بول دیں تو یہ گناہ ہے، اور جھوٹ بڑے گناہوں میں ہے کہ توبہ کے بغیر جھوٹ کی معافی نہیں ہے۔ غیبت بڑا گناہ ہے، جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگنا ہے، پھر اللہ سے بھی معافی مانگنا ہے۔ چغلی یہ بھی گناہ ہے، اس طرح زنا ہے، شراب ہے، چوری ہے اور غصب ہے، یہ سارے گناہ ہیں، یہ بڑے گناہ ہیں، کبائر گناہ ہیں، اس میں معافی ضروری ہے۔ ایک ہوتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے گناہ، دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ۔ گناہ صغیرہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹے چھوٹے نیکیوں والے عمل کے ذریعے سے ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے بدن سے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں درختوں سے پتے گرتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ، بد نظری کا گناہ اور کوئی اور اس طرح کی باتیں، ان کی وجہ سے گناہ سرزد ہو گئے، چھوٹے درجے کے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ گناہ تو انسانوں سے ہو گئے، لیکن نبی کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ افضل اور غیر افضل کا مسئلہ، اعلیٰ اور ادنیٰ کے اختیار کرنے کا مسئلہ، عسر اور یسر کا مسئلہ، تو وہاں پر اگر کوئی چیز ہے اس کو بھی تعبیراً اور صورتاً گناہ کہا گیا ہے، وہ اس معناً گناہ نہیں ہے جس معنی میں گناہ اور انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ اس سلسلے میں ایک بڑی اچھی بات جو بعض صوفیہ کرام نے عرض کی ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا استغفار جو ہوتا ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاستغفر لربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے سے توبہ کیجئے۔ بھئی توبہ کیوں کریں؟ گناہ ہوا نہیں تو توبہ، تو جب جس جرم کا ارتکاب نہیں ہوا تو پھر معافی کس چیز کی مانگیں؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں روزانہ اپنے پروردگار سے 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ تو اب توبہ کے بارے میں جو صوفیہ کرام نے بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کا استغفار جو ہے وہ رفع درجات کا سبب بنتا ہے، اور امتی کا استغفار جو ہے وہ دفع سیئات کا سبب بنتا ہے۔ یعنی نبی استغفار کرتا ہے تو اس کے درجات و منازل بلند ہوتے ہیں، اور امتی استغفار کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وَمَا تَأَخَّرَ مِن ذَنبٍ وَيَتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ آپ پر اپنی نعمت کو پوری کرے گا۔ یعنی آپ پر احسان یہ ہوا، احسانات اللہ نے کی، آپ کو نبی بنایا، قرآن دی، ہدایت دی، اور آپ کو اب ہجرت کے بعد ایک مستقر دیا، آپ کو معاونین اور مومنین عطا کیے، اور پھر اس کے بعد آج صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت و تقویت عطا کی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اب آپ کو فتح مبین بھی دی جائے گی، اور آپ پر اتمام نعمت ہوگا، یتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، اور آپ کو سیدھے راستے پر اللہ رہبری و رہنمائی فرما رہا ہے کہ جو راستہ ہے اس میں آپ کو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی وحی اور اللہ کی مشیت کے ساتھ آپ کی رہبری ہو رہی ہے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ آپ کو کھلی اور صریح طور پر اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے۔ یہاں بھی اس موقع پر بھی اللہ نے مدد کی،
مدد یہ ہوئی کہ مکے کے مشرکین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے آئے تو اندرونی طور پر خفیہ طریقے پر مسلمانوں کا رعب اور مسلمانوں کی ہیبت ان کے قلوب پر ایسی طاری ہو گئی تھی کہ وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں یہاں پر مسلمان چڑھائی نہ کر لیں اور مکے میں داخل ہو کر ہم کو بے گھر اور بے آبرو نہ کر دیں. ان کو ڈر لگا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ہیبت کو ان کے دشمنوں پر ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ہیبت کو دشمنوں کے قلوب پر ڈال دیتا ہے. اور اس کی مثال جیسے آج ہی آپ نے سورہ آل عمران پڑھی جا رہی تھی تو اس میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی. اور کیسی؟ بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، 3000 فرشتے مسلمانوں کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے. 3000. ایک فرشتہ کافی ہے، ایک فرشتہ کافی ہے. جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنے کا ارادہ فرمایا تو صرف ایک فرشتہ بھیجا، جس فرشتے نے اپنے پر سے زمین کے کنارے پر ایک ہلکا سا پر مارا اور وہ بستی آسمان پر اٹھی اور پھر وہ زمین کے اندر تہس نہس ہو گئی، برباد دھسا دی گئی اور اس کا نام و نشان مٹا دیا گیا. تو ایک فرشتہ کافی تھا، اللہ نے 3000 فرشتے کیوں بھیجے؟ اللہ نے 3000 فرشتے اس لیے بھیجے کہ مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان ہو کہ ہمارے پاس 3000 فرشتے ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اور ان کے دلوں میں بے اطمینانی نہ پیدا ہو. اللہ اپنے بندوں کے لیربط قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کو مضبوطی کے ساتھ جمانا چاہتا تھا اور پھر ان سے وعدہ بھی کیا تھا یہ 3000 تو تمہارے ساتھ ہیں، وہ بخمسۃ آلاف من الملائکہ، اور 5000 فرشتے ان کو بھی اس کام کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے. اگر ضرورت پڑی تو وہ 5000 کی جو فورس ہے اس کو بھی لگا دیا جائے گا. یہ اللہ نے انتظام کیا کیونکہ دنیا انسانوں کا مزاج اللہ نے یہ بنایا ہے کہ وہ اسباب پر نظر رکھتے ہیں، اس لیے ظاہری اور صورتاً اور ظاہر کے اعتبار سے ان کے لیے اسباب پیدا. تو اللہ نے کہا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اللہ نے آپ کی کھلی مدد کی. بدر میں، احد میں بھی اللہ کی مدد آئی، اور پھر حدیبیہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ مشرکوں کی ہانڈیاں الٹی کرا دی، ہوائیں زور سے چلائی، ان کو آپس میں ٹکرا دیا، اور اس موقع پر غزوہ احزاب کے موقع پر اور دشمن بھاگ گیا، ان پر ہیبت طاری ہو گئی اور ان کا ہمیشہ کے لیے ان کی ہوا اکھڑ گئی. تو یہ کھلی اللہ کی مدد تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ساتھ. والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اور اللہ تو وہ ہے جس نے سکینہ کو نازل کیا مومنین کے دلوں میں. سکینہ کیا ہے؟ یعنی قلوب کا مطمئن ہونا، یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے. سکینہ جو ہے دلوں کا اطمینان، یہ اللہ کا انعام ہے. دلوں کا اطمینان یہ اللہ کا انعام ہے، اور دل مطمئن کر دیتے ہیں اللہ. جنگ ہو رہی ہے، صحابی کو اتنی نیند آ رہی ہے کہ تلوار ہاتھ میں سے بار بار گر جا رہی ہے اور گھوڑے کی جو لگام ہے وہ ہاتھ سے چھوٹ جا رہی ہے، اور کوئی جنگ کی حالت میں دشمن وار کر رہا ہو اس پر نیند آئے گی؟ ارے ہم کو ذرا سا معلوم ہو جائے تو ہماری نیند ہوا ہو جاتی ہے، وہاں نیند آ رہی. اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینہ نازل فرمائی، دل اطمینان سے تھے، ان کو نیند آ رہی تھی. ہم کو نیند کب آتی؟ بیان ہوتا تو نیند آتی، خطبہ ہوتا تو نیند آتی، ہم لوگوں کو نیند آتی. لوگوں نے بھائی سکینہ نازل ہو رہی ہے، دلوں میں یہاں سکینہ نازل ہو رہی ہے، اور بازاروں میں ہم پر سکینہ نازل نہیں ہوتی، اور ہم لوگ کہیں اور اپنی دلچسپیوں میں اور اپنے مشاغل میں رہتے ہیں تو وہاں ہماری نیند ہم پر نہیں آتی، لیکن یہاں سکینہ نازل ہوتی ہے ہم پر. تو سکینہ قلوب کا اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمن کی ہیبت کو دل سے نکال دیتے ہیں. وہ دشمنوں سے خائف نہیں ہوتے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ان کا دل جمع ہوا ہوتا ہے. کچھ نہیں، اللہ کی ذات کرنے والی، نفع کے مالک اللہ، نقصان کے مالک اللہ، ہلاکت اللہ کے اختیار میں، حفاظت اللہ کے اختیار میں. تو اس لیے مطمئن ہوتے ہیں کہ کچھ نہیں، مرنا تو ہے ہم کو، ایک دن موت آنے والی ہے. ان کو موت ہے،
صحابہ کرام کے واقعات میں اور ہمارے بزرگان دین علماء کرام اور اللہ والوں کی اسلامی تاریخ کے واقعات میں اگر آپ تفصیلی واقعات کو پڑھیں گے تو انہوں نے پھانسی کے پھندوں کو چوم لیا جا کر. حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو حدیث کی کتابوں کے اندر آیا، مطمئن بیٹھے، ان کو لوگ کہہ رہے بھائی تجھے پھانسی پر چڑھایا جانے والا ہے. کہا لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق فی اللہ مصرعی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. لست ابالی حین اقتل مسلما، اگر اسلام کی حالت میں مر رہا تو کوئی پرواہ نہیں، ہاں کفر پر مروں تو پریشانی ہے. لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق فی اللہ مصرعی، کہ کس پہلو پر مجھے پچھاڑ دیا جاتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تو اسلام کی حالت میں مر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ جنت میں جاؤں گا. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اطمینان ہے. موت کا پھندا پھانسی کے، ہمارے یہاں ہندوستان میں انگریزوں نے علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر چڑھا دیا اور ان کو کوئی وہ نہیں تھا، پھانسی کے پھندے چوم لیا کرتے تھے، ان کو کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا. انگریز پریشان تھے کہ یہ کس قسم کی کس کوالٹی اور کس نوعیت کے لوگ ہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے تم کو مارا جانے والا ہے، کل تمہارا آخری دن ہے، تمہاری آخری کوئی فرمائش ہو تو خواہش ہو تو پوری کر دو. تو آخری خواہش بھی کیا ہوتی ہے؟ جیسے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں آخری خواہش یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو. نماز پڑھنا شروع کی تو بڑے اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہیں. ہم تو اطمینان کی حالت میں بھی اطمینان سے نماز نہیں پڑھتے، ان کو پھانسی پر لٹکایا جانے والا. اور پھر حضرت خبیب ابن عدی فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو یہ گمان، مجھے تمہارے پر یہ اندیشہ تھا کہ تم میرے تعلق سے بدگمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ موت کے ڈر سے لمبی نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے میں نے نماز مختصر کر دی، ورنہ میری زندگی کی یہ آخری نماز تھی، میں اور اطمینان سے نماز پڑھتا. ہماری تو نمازیں کیسی رہتی رہی؟ ہماری نمازیں کس طرح ہوتی؟ صحابی کا عمل دیکھو کہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہے، ان کا دھیان بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے اور اطمینان کے ساتھ نماز. تو یہ سکینہ ہے، سکینہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. دلوں میں طمانینت کا پیدا ہو جانا، اطمینان کا پیدا ہو جانا، دشمنوں کے خوف کو نکل جانا، رنج سے دل کا پاک ہو جانا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک دعا تعلیم فرمائی، وہ دعا پڑھا کرو. ہم دعائیں مانگتے نہیں اللہ سے اور سیکھتے بھی نہیں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الہم، غم سے، پریشانیوں سے. ہم کہتے ہیں پریشانیوں سے، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں آپ کی پریشانیوں سے، والحزن، غم سے. غم بھی نہیں آنا چاہیے، پریشانیاں بھی نہیں آنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل، اور اے اللہ مجبور ہو جانے سے اور کاہل ہو جانے سے پناہ مانگتا ہوں، عجز والکسل. واعوذ بک من الجبن والبخل، اور اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں بخل سے، کنجوسی سے، اور جبن، بزدلی سے. میں بزدل بن جاؤں کہ مجھے کوئی آ کر کہے سانپ آیا تو میرا پاجامہ خراب ہو جائے، تو میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں. اور بخل کے جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں میں خرچ بھی نہیں کروں. بخل، اللہ کو بخل پسند نہیں، اللہ بخل کو پسند نہیں کرتے. اللہ کو سخی بندے اگر بگڑے ہوئے ہیں تب بھی پسند ہے، اور بخیل عبادت گزار ہے تب بھی ناپسند ہے. اللہ کو بخیل اگر عبادت گزار بھی ہے تو اللہ پسند نہیں کرتے. کنجوسی کیوں کر رہا؟ میں نے دیا تو حساب بغیر بے حساب کتاب کے دیا، تو کائے کو گن گن کر رکھتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما سے کہا تھا اے اسما گن گن کر مت رکھ، گن گن کر مت رکھ. اگر تو گن گن کر رکھے گی تو اللہ بھی گن گن کر دے گا. گن گن کر مت رکھ، اللہ بھی گن گن کر دے گا. جمع کر کر مت رکھ، خرچہ کرتے رہے، اللہ بے حساب دے گا. میرے بھائیوں، مشاہدہ اور تجربہ آپ لوگوں کا بھی ہوگا. گزشتہ سال جن لوگوں نے 80,000 روپے زکوٰۃ نکالی تھی، اس سال اگر وہ زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو ان کی زکوٰۃ 1 لاکھ روپے نکلے گی. 20,000 زیادہ دیں گے. وہ کیوں 20,000 دیں گے؟ کیونکہ ان کے 4 لاکھ روپے بڑھ چکے ہیں، ان کے کئی لاکھ کا اضافہ ہو چکا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں، ان اللہ یربی الصدقات،
ان اللہ یمحو اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کرنے والوں کو بڑھاتا ہے۔ تو اللہ نے سکینہ انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، پہلے جتنا ایمان تھا جب وہ سکینہ کو دیکھیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے آسمان اور زمین کے لشکر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جانتے خبردار ہیں اور بڑے حکمت والے ہیں۔ کب اپنے ہمیشہ نہیں اللہ تعالیٰ ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ اس وقت مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں، اللہ کے لشکر کیوں نہیں آ رہے، اور امریکہ کے ٹینکوں اور ان کے جہازوں کے رخ کو کیوں نہیں بدلا جا رہا، اور ان پر کیوں فرشتوں کی فوجیں نازل ہو کر ان کو کریش کیوں نہیں کیا جا رہا، یہ ساری چیزیں آپ کہیں گے تو اللہ جانتے ہیں کہ کب کہاں اٹیک کرنا چاہیے اور کیسے اٹیک کرنا چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تاکہ اللہ مومنوں کو، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو خوشخبری دے رہے اللہ، داخل کریں ایسے باغوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یکفر عنہم سے پرواہ بھی نہیں کریں گے بندوں نے کیسے گناہ کیے، آئیں گے اللہ کے حضور میں بندے گناہ گار ہوں گے، خاشعین خاضعین، نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی اور ذلت ان کے اوپر پڑی ہوئی ہوگی، نگاہیں نہیں اونچی اٹھا رہے ہوں گے، لیکن ایمان والے ہوں گے۔ اللہ کہیں گے کیوں تم لوگوں نے گردنیں اپنی جھکا رکھی ہے، اپنے سر اٹھاؤ۔ کہاں سے سر اٹھائیں گے، بڑے بڑے پاپ کیے، ہر ایک کو اپنا جرم یاد ہوگا۔ اللہ کہیں گے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر رکھا ہے اور میں تمہاری مغفرت کا فیصلہ کرنے والا ہوں، جاؤ مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو اب وہ بندے حیران، اللہ ہم نے بڑے بڑے گناہ کی، ارے کہہ دیا کوئی پرواہ نہیں، جاؤ کوئی ٹینشن نہیں، جاؤ معاف کر دیا، جاؤ جنت میں۔ تو ایک بڑا جلدی سے معلوم ہو کہ جاؤ تمہارے چھوڑ جائیں، تو سارے کے سارے ایک دم بھیڑ چھٹیں گے، ارے چانس مل گیا۔ تو اب وہ چانس کا موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے ساری بھیڑ بھاگے گی، تو اللہ کہیں گے جاؤ ہمیشہ ہمیشہ رہنا، تھوڑی دیر کے لیے نہیں، کیونکہ پہلے تو بڑی پریشانی میں تھے۔ جیسے ہی معلوم ہوا کہ اتنے دیر سے کھڑے تھے اور اب اعلان ہو رہا ہے، اللہ اپنی رحمت کا اعلان کر رہے ہیں کہ لیدخل المؤمنین والمؤمنات، ایمان والوں کو داخل کر دیا جائے جنت میں، مردوں کو اور عورتوں کو، اور ان کو یہ خوشخبری سنا دو ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے نہیں کہ بھئی تھوڑی دیر کے لیے گھوم پھر کر آ جاؤ اور پھر آ کر لائن میں کھڑے رہو، تو ایسا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، خالدین فیہا، کبھی اس میں سے نکلو گے نہیں، کبھی اس میں سے نکلو گے نہیں، غم آئے گا نہیں، موت واقع ہوگی نہیں، اور کوئی پریشانی آئے گی نہیں، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو اب تم سے ایک مرتبہ جب تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے تو پھر تم سے گناہوں کے بارے میں باس پرس ہوگی نہیں۔ وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ، کہ تم نے مرڈر کیا تھا، تم نے ریپ کیا تھا، تم نے ڈکیتی کی تھی، اب تم نے کیا تھا کیا کیا تھا، اب وہ اس کے بعد یکفر عنہم سیئاتہم، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر ان گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ بندو تم نے کیا کیے تھے، اور نہ تم کو تانا دیا جائے گا اچھا دنیا میں یہ ہوا ہے، انہوں نے ایسا کیے تھے، بڑا پھاندہ مارے تھے، یہ بڑا آج تو ان کو دیکھو انہوں نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا۔ دنیا میں لوگ تانا دیتے ہیں، دنیا میں لوگ، لیکن اللہ جب کہیں گے جاؤ تو وہاں تانا بھی نہیں ملے گا کہ تم نے یہ کیا تھا، اور ذہن سے آدمی کے وہ گناہ بھی نکال دیے جائیں گے، اس کا ماضی اس کو بھلا دیا جائے گا، اس کا ماضی اس کو بھلا دیا جائے گا۔ ایسی اللہ کی طرف سے انعام کی شکل ہوگی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ ہے اللہ کے پاس بڑی کامیابی، یہ ہے مسلمانوں دوڑنے کی جگہ کہ اللہ راضی ہو جائیں، گناہ کو معاف کر دیں، ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دیں، اور کہہ دیں کہ میرے بندو چلے جاؤ جنت میں۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور عذاب دیں گے اللہ منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو، مشرک عورتوں کو، الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، جو اللہ کے بارے میں بڑے برے گمان رکھا کرتے تھے، علیہم دائرۃ السوء، اور وہ بڑے گمان ان پر مصیبت بن کر آئیں گے۔
وغضب اللہ علیہم، اور اللہ کا غضب ہوگا ان پر، ولعنہم، اور اللہ لعنت کریں گے ان پر، وأعد لہم، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، وساءت مصیرا، اور وہ جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلو و لک الشکر کلو علانیتہ و سر عز جارک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک یا حی یا قیوم یا قدیم الاحسان، نسألک باحسانک القدیم، جز اللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، اللہم سیبا نافعا، اللہم اغثنا غیثا مغیثا، اللہم اغثنا غیثا مغیثا، اللہم اغثنا غیثا مغیثا، اللہم سیبا نافعا، اللہم سیبا نافعا۔ اے اللہ رحمت والی بارش بھیج دے، اے اللہ سب جگہ تیرے بندے پریشان ہیں، اے اللہ ہم جانتے ہیں تیرے نبی نے کہا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، زنا کی کثرت کی وجہ سے، بدکاریوں کے عام ہو جانے کی وجہ سے آپ بارشوں کو روک لیا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب امت کی طرف سے اور پوری انسانیت و بشریت کی طرف سے اے اللہ معافی کی درخواست داخل کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے اور پوری بشریت و انسانیت کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہم انسانوں کے کرتوت کی وجہ سے اے اللہ بے زبان جانوروں کو محروم نہ فرمائیے، چھوٹے معصوم ننھے بچوں کو محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ رحمت والی برکت والی بارش نازل فرما دیجئے، اے اللہ برکت والی بارش نازل فرما دیجئے، عافیت والی بارش نازل فرما دیجئے۔ اے اللہ سارے انسانوں کو سیراب کر دیجئے۔ اے اللہ یہ آپ کے بندے ہیں، اے اللہ آپ کے بندے ہیں، گندے ضرور ہیں بندے آپ کے ہیں، اے اللہ گندے ضرور ہیں بندے آپ کے ہیں۔ اے اللہ ہم گندے بندوں پر اپنی رحمت نازل فرما کر اے اللہ روحانی بھی اور مادی بھی بارشیں نازل فرما دیجئے۔ اے اللہ خوب نفع والی بارش نازل فرما دیجئے، اے اللہ برکت والی بارش نازل فرما دیجئے، عافیت والی بارش نازل فرما دیجئے۔ اے اللہ سب جگہ سے لوگ اے اللہ آپ پر نگاہیں ڈالے ہوئے ہیں، اے اللہ کہ آپ ہی بارش برسائیں گے، کام بن جائیں گے۔ اے اللہ کئی دن گزر چکے، انتظار میں ہیں لوگ، روزانہ بادلوں کو دیکھ کر امید بھری نگاہیں لگائے ہوئے آسمانوں کو تکتے ہیں۔ اے اللہ کئی جگہ نماز استسقاء پڑھی جا رہی ہے، اے اللہ آپ اپنا کرم فرما دیجئے، خوب بارش عافیت والی بھیج دیجئے۔ اے اللہ موسم بارش کا آپ ہی نے طے کیا ہے، اے اللہ کسان انتظار میں ہیں، کھیت اس وقت ننگے بھجنگے ہیں، اے اللہ آپ بارش بھیج دیجئے، بارش بھیج دیجئے، بارش بھیج دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی پرواہ نہ کیجئے، اے اللہ آپ کو کچھ بگڑنے والا نہیں، ہم کو بھی دھو دیجئے، ہمارے گناہوں کو بھی دھو دیجئے۔ اے اللہ ہمیں پاک صاف کر دیجئے، اس برکت والی مبارک رحمت والی راتوں میں اپنے کرم کا فیصلہ فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ فصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔